بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بلا شبہ حرام کر دیا تم پر المیتۃ، اللہ پاک نے مردار کو یعنی اکلا اس کا کھانا، الکلام فی کلام اس میں ہے، اور آگے وہ جو جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کیا جائے، اور خنزیر کا گوشت، وَقَضَى مَا بَعْدَ، اور وہ یہ اس وقت ہے جب انہیں شرعاً ذبح نہ کیا جائے، شرعاً نہ کیا جائے تو یہ مردار ہیں۔ یہ بتائے کہ وہ جانور، دیکھیں بکری حلال ہے، ٹھیک ہے، گائے حلال ہے، اب انہیں شرعاً ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت کھانا حلال ہو جائے گا۔ شرعی ذبح ہو، اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، مسلمان اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرے تو اب وہ شرعی ذبح کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ گوشت حلال ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ کتے کو بھی کوئی شرعاً ذبح کرے، کتے کو بھی، تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خون نکل جاتا ہے نا، جو دم مسفوح ہے، جس پہ حرمت آئی ہے کہ بہنے والا خون اللہ پاک نے حرام کر دیا، وہ نکل جاتا ہے، تو یہ شرعی ذبح سے زکات ہو جاتی ہے، پاکی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ گوشت کھانا حلال ہے اس کا، یعنی بات جو ہے نا غلط مفہوم لے لیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے کہہ دیا کہ شرعی ذبح کرے تو کتا بھی پاک ہو جاتا ہے، تو گوشت بھی کھا لیں۔ وہ پاک ہونا ہو رہا ہے، حرمت ہونا ہو رہا ہے کہ جب گوشت پاک ہو گیا لیکن اس کا گوشت نہ کھانا یہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ گھوڑا پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کا گوشت بھی پاک ہے، لیکن حرمت موجود ہے، حرمت اس کی۔ انسان پاک ہے، انسان کا گوشت بھی نفسی حرام تو نہیں، لیکن عزت کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے اسے کھانا حرام قرار دیا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ہر پاک چیز جو ہے اسے کھایا جائے، ہر کتے کو شرعی ذبح کیا جائے تو وہ پاک ہو جائے اس کا گوشت، تو اس کا مطلب نہیں کہ حلال بھی ہو گیا کھا لو، یعنی پاک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کھانا حلال ہو گیا، کھانا حلال نہیں۔ تو یہ بات کر رہے تھے کہ شاعر کہہ رہے تھے کہ اس کا کھانا وہ، اور جو اس کے بعد آ رہا تھا، اس کے بعد وہ ما اہل لغیر اللہ بھی، یہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ تو کیا، یہ، اور اگر شرعی ذبح کیا جائے تو کیا ہے؟ حلال ہے، وہ کیا ہے؟ پھر وہ حلال ہے۔ رہ گیا خنزیر، اسے شرعی ذبح بھی کر دیا جائے تو پھر بھی یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، اس کا بال ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اس کا جوٹا ناپاک ہے، اس کا ہر شے، اس کی کھر ہڈیاں ساری کیا اس کی ناپاک ہیں، اس کی کسی چیز میں پاکی کا حکم نہیں آئے گا، یہ سارا کا سارا ناپاک ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اب یہ ہے کہ اہلا، یہ اہلا کی بات کی تھی کہ احلال کہتے ہیں آواز کو بلند کرنا، آواز کو، تو یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے استحل المولود بمعنی صاح عند الولادہ، بچہ چیخا، بچہ یعنی صاح عند الولادہ، ولادت کے وقت وہ چیخا تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے استحل المولود، استحلال چیخنا، اونچی آواز سے بولنا، اونچی بولنا۔ تو وسم الہلال، تو ہلال نام رکھا گیا اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اس کا ہلال اس کے ساتھ کیوں نام رکھا گیا؟ بلند آواز کا اعلان کیوں رکھا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے
کہ وہ چاند دیکھنے کے وقت بلند آواز سے بولتے ہیں. دیکھو نا جب چاند نظر آتا ہے تو کہتے ہیں چاند نظر آ گیا, کہتا ہے اونچی آواز سے بولتے ہیں نا. تو اس لیے رؤیت حلال کہتے ہیں, حلال کو دیکھنا. کیا؟ اب دیکھو کیوں نام رکھا گیا حلال؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کے دیکھنے کے وقت آواز کو بلند کرتے ہیں, آواز کو. اب وہ لوگ کتنے علم کے یتیم ہیں کہ عربی میں آپ نے پڑھ لیا حلال, استحلال, بلند آواز کرنا. کیا کرنا؟ بلند آواز کرنا, اونچی آواز سے بولنا. اور وما اہل کا اب سمجھ آ گئی کہ جو جانور ذبح کیا جائے تو اس وقت اللہ کے غیر کا نام بلند کرنا ہے. اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ذبح کے وقت بلند کیا جائے, بولا جائے, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حرام. تو یہ ہر ایک کو بھی حرام کر رہے ہیں, ہر ایک کو بھی. وہ کسی کو تو چھوڑ دو, اللہ تمہیں ہدایت دے. تم مسلمانوں پہ حرمت کے فتوے لگاتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے کہا میں غوث پاک کے میرا کام ہو گیا تو غوث پاک کے نام پہ یہ بکرا دوں گا, خواجہ کے نام, خواجہ صاحب کے نام پہ یہ بکرا دوں گا. تو اس پہ بھی تم حرمت کا فتویٰ لگاتے ہو کہ آیت پڑھ کے, کو تو شرم نہیں آتی. ادھر ہے کہ وہ بلند آواز سے جانوں کو ذبح کرتے اللہ کے غیر کا نام لیتے ہیں تو وہ حرام ہے. اور یہاں کون سا وہ ذبح کر رہی ہیں کہ جس پہ تم حرمت لا رہے ہو, اور دوسرا غوث پاک کے نام سے یا دادا صاحب کے نام سے یہ میں بکرا دوں گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ ہوگا, ذبح تو اللہ کے نام پہ ہوگا, اور ثواب غوث پاک کو ہوگا, دادا صاحب کو ہوگا. یہ میں کام کر دوں گا, میرا یہ کام ہو جائے. مطلب کیا؟ اللہ کی راہ میں دوں گا اور ثواب ان ہستیوں کو دے دوں گا, ثواب. تو یہ کون سی منع ایسی بات ہے جس کے اوپر آپ جو ہے نا پوری امت کو جو ہے نا یہ کہہ رہے ہو کہ وہ حرام کر رہے ہیں, نعوذ باللہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرو اور خود بھی اپنی توجہ اللہ عز و جل کی طرف کرو. بھٹکے ہوئے تم لوگ ہو اور فتوے تم حرمت کے بس ایک شروع کیے ہوئے ہیں, ایسے جیسے وہ ہاتھ رکھ دیا ہوا ہے گن کے اوپر, آپ چھوڑتے ہی نہیں, بس گولیاں چل رہی ہیں. شرک حرام, شرک حرام, شرک حرام, کسی کو چھوڑتے ہی نہیں. اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے یہ تعصب کی عینک اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفسرین کرام, شارحین حدیث نے لغت کے مطابق اور اسلوب قرآن, اسلوب حدیث کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلے کیے ہیں. اب آپ دیکھیں, ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا تیر چلتا تھا تو اس سے بھی پرندے کو لگتا تھا تو تیر زخم کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ زخم کر دیتا. تو اسے کہتے ہیں جارحہ, آلہ جارحہ, زخم کرنے والا آلہ. کون سا؟ تو جو تیر چلتا جا کے پرندے کو دیتا, بسم اللہ اللہ اکبر, تیر ڈالتے پھینکتے, جب اسے لگتا وہ زخم کر دیتا. اب پرندہ نیچے گر کے فوت ہو جاتا تو وہ پرندہ کیا تھا؟ حلال. وہ شکار کیا تھا؟ حلال. زمانہ بدلا, بندوق چل پڑی. کیا؟ بعد گلیلے بنا کے نا, گلیلے وہ مارتے ہیں. اب وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ گلیل مارے, جا کے اسے ووٹا لگے, پرندہ نیچے گر کے مار جائے, کیا حلال ہوگا؟ حلال کیسے ہونا ہے؟ اس نے کوئی زخم کیا اس کو تو وہ بھی گیا, وہ آلہ جارحہ نہیں ہے. اب دوسرا کہ بندوق سے شرلے مارتے ہیں. اب شرلہ زخم کرتا ہے کہ جانوں کو پھاڑ دیتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ آلہ جارحہ نہیں, آلہ خارقہ ہے. آلہ خارقہ سمجھتے ہیں نا, خارقہ خرق, پھاڑنا, یہ تو پھاڑنے والا ہے. تو آلہ خارقہ سے جانور وہ حلال تو نہیں ہوگا. بسم اللہ اکبر کر کے بھی اسے وہ مار دے تو اس نے تو اس کو پھاڑا ہے. تو جب نیچے گرے زندہ ہی ہو تو پھر اسے تکبیر پھیر دے, اسے اللہ کا نام لے کے, پھر تو حلال ہو جائے گا. اور اگر اسی شرلے سے وہ پھڑک کے مر گیا تو پھر حلال نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ ایک گولی ہے جس کی چونچ بنی ہوئی ہے, تیر کی بھی بنی ہوتی ہے نا, جو پھاڑتا ہے وہ زخم کر دیتا ہے. اسی طرح گولی بھی کہتی ہیں کہ وہ اس طرح کی ہے تو وہ بھی کیا کرتی ہے؟ زخم کر دیتی ہے, پھاڑتی ہے والا سسٹم نہیں ہے اس طرح کا.
اس میں بھی جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خارج ہے، یہ پھاڑتی ہے، لہذا اس سے بھی وہ جب بسم اللہ پڑھ کے لگائے گا بھی تو جانور اگر مر گیا تو وہ حلال نہیں کہا، بعد نے کہا حلال ہے، لیکن جمہور فقہاء کرام نے یہی کہا یہ بھی حلال نہیں ہے۔ ہاں جب اسے یہ گولی لگے نیچے گرے، پکڑ کے تکبیر پھیر دے اللہ کا نام لے کے، پھر حلال ہوگا، وگرنہ یہ حلال نہیں ہوگا۔ اس کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب آیا خون، کیا دم ہے، یہاں کیا لفظ آیا تھا؟ اللہ پاک نے خون حرام کیا ہے، کیا کیا؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا خون سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ خون سے جب تو اللہ پاک نے حرام فرمایا تو حرام سے علاج ہوگا یہ خون، اور ناپاک ہے یہ بہنے والا خون۔ کیا ہے؟ بہنے والا خون ناپاک نہیں ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اس کی بہ نہیں ہے، یہ تو بہ باطل ہے، یہ تو مال ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں علماء سے پوچھے نہیں جاتا، پھر کسے پوچھیں گے؟ جو مسجد کا امام ہے، تو سارے مسجد کے امام علماء تو نہیں ہوتے یا مفتی تو نہیں ہوتے، پھر اپنے اس کو پوچھیں گے جس نے دین کا پڑھا کوئی نہیں، کہ تم بتاؤ خون لگوا لیں؟ وہ کہتا لگوا دو، کیا کہتا ہے؟ ایسے مفتی آپ کو اینٹ اٹھائے نظر آئیں گے، خود فتوے دے رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور پوچھنے والے کا بھی حال دیکھو۔ دنیا کے حوالے سے ہر ایک سے نہیں پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے جو شعار چلاک ہے، جس سے پیسے زیادہ آئیں، نوٹ زیادہ آئیں، ہمیں نقصان بھی نہ ہو، اور دین کے حوالے سے ہر ماجے گا ہمیں کو پوچھتے ہیں اور اپنی تباہی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ میں خون لگواؤں یا نہ لگواؤں، کنڈیشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے، خون کا حکم کیا ہے، خون کو بیچنا کیسے ہے، خون کا خریدنا کیسا ہے؟ تو کیا خون مال ہے؟ مال کی بیع ہوتی ہے، خون کون سا؟ یہ تو بیع باطل ہے، اس کو کون سا خرید رہا ہے؟ یہاں خون بیچا جاتا ہے، خون خریدا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ تو اللہ پاک نے تو خون کو حرام کرا دیا، کیا کیا؟ وہ کون سا؟ دم مسموم، بہنے والا خون۔ تو جب یہ جسم سے باہر نکلا تو کون سا خون ہے؟ ناپاک ہی ہے، آپ کپڑوں سے لے کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اور اب یہ خون کا انتقال کا مسئلہ ہے، تو جو یہ خون ہے وہ ناپاک ہے، تو ناپاک اور حرام سے علاج تو نہیں ہے۔ تو وہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت، اختلاف اس میں بھی ہے، وہ بھی علماء موجود ہیں، کیا نہیں، حرام سے علاج نہیں ہے، حرام سے علاج نہیں ہوتی، سبب پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اضطراری حالت میں، کس میں؟ جب اس کی جان بچانے کا مسئلہ ہو۔ کیا ہوں؟ یہ نہیں آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت پڑے ہوئے ہیں، بہت، کس کا؟ دنیا کا، دین کا، دین کی، اور ڈاکٹر کو دین کی تعریف بھی نہ آتی ہو، ایسے ڈاکٹر بھی ہیں، وہ بھی ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھے ہیں، جو ہم نے دیکھے ایسے ہی ہیں، دین دشمن، دین سے دور، جہالت، یہ عالم ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، کمزور ہو گئے ہیں، خون کا، میں خون لگوا لو، کیا لگوا لو؟ ڈاکٹر کو پوچھو تو شارع ہے، تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے کہ کمزوری میں تجھے خون لگوا لو؟ اسے کہتا تم خون لگوا لو، تم خون لگوا لو، یہاں تو خون حرام ہے، پلید ہے، اور اس کی اجازت دی جا رہی ہے، جن علماء نے دی ہے انہوں نے اضطراری حالت میں دی ہے، وگرنہ تو یہ جائز نہیں۔ اب انتقال کرنا کس لیے؟ کیونکہ اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، اور یہ صحیح پتہ ہے کہ یہ خون اس وقت اس کے لیے ضروری ہے اس کی جان بچ جائے، تو جان بچانے کے لیے اس کنڈیشن میں ہو تو پھر اسے خون لگایا جاتا ہے۔ اسے ادھر شوقی پہلوان بننے کے لیے ہمیں خون لگا لو، تم فروٹ کھاؤ، چیزیں کھاؤ، جس سے تمہارا خون بنے، تمہاری صحت بنے، تم ناپاک اپنے کو ناپاکی لگوانے لگو، اور اوپر سے وہ فتوے دینے والے دیکھو کہ خون لگا لو، خون لگا لو، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ تو اضطراری حالت میں، وہ بھی ہر عالم دین نہیں، کچھ ہیں جنہوں نے کہا اضطراری حالت میں خون لگوا لیا جائے، کیا؟ جس سے اس کی جان بچ جائے، جس سے اس کی شوقیاں نہیں، پہلوان بننے کے لیے نہیں، تھوڑا سا ہوا تو خون تھوڑا اور اوپر چڑھا لو، کیوں تھوڑا کم ہوا تھوڑا اور چڑھا لیا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعد ہوئے ہیں جن کے لیے بالکل اجازت نہیں،
جن کے نزدیک، کیونکہ یہ ناپاک ہے اور ناپاک سے علاج، تو وہ کہتے ہیں علاج کے لیے نہیں کر رہے، مرنے سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، مرنے سے۔ تو ادھر خون دے کے تو علاج کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسی صورت سے بچائے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کسی کو خون دینا ہو تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے ضرورت بھی ہے کہ نہیں، کیسے شوقیہ تم بھی گناہ گار ہو جاؤ، ساتھ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں، تو میں جو ہے نا جان بچا رہا ہوں۔ جان بچا رہے ہو، جان بچانے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ پاک اس کی جان بچا دے، یہ خون دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بہت وہ بھی ہوتے ہیں کہ روزے میں خون دے رہے ہوتے ہیں، آپ بھی بیچارے پہلے کمزور ہوتے ہیں، خون دے کے بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، خون سے بندہ پوچھے تمہیں کسی نے کہا خون دو، تمہارے اتنا خون ہے، تیرا روزہ بھی جاتا رہا، بیمار بھی ہو گیا، ہاں کوئی تندرست ہو جس کا خون بھی ٹھیک ہے، تو ایسی حالت ہو تو پھر کر دے، پھر کر دے، خون دے دے کہ جان بچانی، کیا اس وقت، ویسے نہیں کہ وہ پہلوان بننا ہے تو اس کو خون دے دے۔ خون کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا حرام ہے، لیکن میں نے بتایا تھا منجمد خون، جمع ہوا خون، تلی، اس میں گردہ، یہ پاک ہے، یہ بہنے والے خون نہیں، اسے مکھی مچھر ان کا خون بھی کیا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جگر وہ بھی کھایا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب کہ مکھی مچھر تو آپ کہنے کہ خون پاک ہے، وہ مکھیاں کا بھی خون کھاؤ، مچھروں کا بھی خون کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ نوزی بھی پاک ہے، اسے بھی کھا لو، اسے کون کھاتا ہے؟ تو یقیناً جیسے نوزی سے نفرت ہوتی ہے ایسے مکھی مچھر کے خون سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ بعد ایسا بھی سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ حلال ہے تو لہذا اب کھا لیں، کہ خدا کے بندو حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شے طیب اور طیب ہے اور اسے دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، اور طبیعت اچھا سمجھتی ہے اس کو کھانے کو، ہر شے کو نہیں۔ طبیعت اور عرب کا عرف بھی ہے، عرب کے عرف میں بھی یہ چیز انہیں پسند ہے، یا پھر لوگ جو ہے نا اسے لذت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اسے کھانا پسند کرتے ہیں یا نہیں، یہ اگلی باتیں ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔